بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظلم کے آگے سر نہ جھکانا شہادت امام حسین کا سبق ہے۔ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہو اور آپ کی اہل بیت کی شہادت کا دن ہر سال ہجری تقویم کے اول ماہ کی 10ویں تاریخ کو آتا ہے تو اس تاریخ ساز واقعے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جس نے اپنے ظہور کے وقت خواہ کوئی طوفان برپا نہ کیا ہو، لیکن وقت کے ساتھ جیسے جیسے زمانے کا پہیہ گھومتا گیا اس واقعے کی اہمیت و اثرات واضح ہوتے گئے۔ ہندوستان جیسے ملک میں جہاں شہادت حسین کی فکری پہلو کو اپنانے اور حسینی خصوصیات کو اس کی صحیح خد و خال میں سامنے رکھنے کی ضرورت تھی، اس ولولہ انگیز کارنامہ کے چاروں طرف جذباتی تقدس اور خرق عادت و روایات کا ایسا آلہ بنا دیا گیا ہے جس میں شہادت حسین کی فکری پہلو یا بالالفاظ دیگر قربانی کا مقصد نظروں سے اجل ہو گیا ہے۔ حالانکہ اس واقعے سے بنی نوع انسان کو صبر و استقلال اور اثار و قربانی کا سبق ہی نہیں ملتا، فکر و عمل اور حق و انصاف کی پاسداری کی تحریک بھی ہوتی ہے۔ شہادت امام حسین میں سب سے بڑا سبق یہ پوشیدہ ہے کہ ظلم کے آگے سر نہ جھکایا جائے اور انسان اپنے خودداری اور شرف کا ظلم کے قدموں میں روندنے کے لیے نہ ڈال دے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ غیر ضروری طور پر اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالا جائے، اور خون ریزی سے تحفظ کی کوئی باعزت راہ ہو تو اسے تلاش نہ کیا جائے۔ قتل و غارت گیری، فتنہ و فساد اور ظلم و تشدد اسلام میں انتہائی ناپسندیدہ عمل ہیں۔ اسلام کا مطلب ہی امن و سلامتی ہے۔ کرۂ ارض پر آباد تمام انسان یہاں تک کہ چرند پرند، حیوان اور چیونٹیاں تک کو اسلام میں امن و پناہ ہے۔ ہرے بھرے درختوں کی حفاظت، ماحولیات کے رکھو رکھو اور انسانوں پر عائد انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم ہے، لیکن اگر ظالم کسی طرح نہ مانے اور اس کے سرکشی حد سے سوائے ہو جائے تو پھر اسلام ظلم کے خلاف اٹھنے اور مقابلہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ ایسا نہ کیا جائے تو حق مغلوب اور باطل غالب آ جائے گا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد کا اسوہ اسی جانب ہماری رہبری کرتا ہے، جیسے نواز رسول نے اپنے لیے مشعل راہ بنایا۔ واقعہ کربلا کو حق و باطل کے درمیان معرکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی جنگ تھی جو اسلام کی شرعی جمہوریت کا تحفظ کے لیے ملوکیت یا ڈکٹیٹرشپ کے خلاف لڑی گئی۔ اس جمہوریت میں مسلمانوں کے خلاف یا امیر کا انتخاب عام لوگوں کے مشورے سے کیا جاتا ہے، جس کے جانشینی یا وراثت سے کوئی تعلق نہیں۔ نہ اس بات کی گنجائش ہے کہ کوئی بزم خود یا طاقت کے زور پر خلیفہ اور امیر بن جائے۔ اس نظام نے آج سے 1400 برس پہلے سماجی اونچ نیچ اور ادنا و اعلیٰ کے امتیاز کو مٹا دیا تھا۔ جرم و سزا میں کسی کے ساتھ تفریق نہیں تھی۔ غلطی خواہ امیر کرے یا کسی غریب سے سرزد ہو، شریعت کی نظر میں دونوں کی حیثیت مساوی ہے۔ اس اسلامی جمہوریت کے طفیل میں نسلی امتیازات اور قبائلی غرور کا خاتمہ ہوا، ایک دوسرے کے دشمن ہمدرد بن گئے، ان کی تمام تر پسماندگی ترقی میں بدل گئی۔ اونٹوں کی ریوڑ لے کر ریگستانوں کی خاک چھاننے والے مسلمانوں ملکوں اور قوموں کی قسمت کا فیصلہ کرنے لگے۔ اس جمہوریت کی بنیاد سب سے پہلے اسلام نے رکھی، جسے یزید نے ڈھانے کی کوشش کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر امت کی اکثریت کا اتفاق تھا، مگر حضرت معاویہ نے اس سے اختلاف کیا اور شام کی گورنری کو اپنے لیے خلافت کے استحقاق کی بنیاد بنا لیا۔ اس کی وجہ سے حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگیں ہوتی رہیں۔ اسی دوران ایک ملعون ابن ملجم نے حضرت علی کو شہید کر دیا۔ انتقال کے وقت لوگوں نے آپ سے معلوم کیا کہ اپنے بڑے صاحبزادوں حضرت حسن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیا ہم انہیں اپنا خلیفہ بنا لیں؟
حضرت علی کا واضح جواب تھا کہ نہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں نہ اس سے منع کرتا ہوں، تو تم لوگ جو مناسب سمجھو وہی کرنا۔ یہ تھی اسلام کی جمہوریت۔ لوگوں کو اتنا دریافت کرنے کی ضرورت بھی پیش نہ آتی اگر حضرت علی اور حضرت معاویہ میں جنگ نہ چل رہی ہوتی، جس کا فیصلہ ہوئے بغیر خلیفہ چہارم کی وفات قتلانہ حملہ سے ہو رہی تھی۔ لیکن اس کے برعکس حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو زندگی میں یہ ہی اپنا ولی عہد مقرر کر کے لوگوں سے اس کے لیے بیعت لینا شروع کر دی۔ اسلام میں یہ پہلی بدعت تھی کہ جمہوریت کی جگہ ملوکیت لے رہی تھی۔ حضرت حسین نے بھی اپنے والد ماجد کی پیروی کرتے ہوئے خلافت کے واسطے کوئی دعویٰ پیش نہیں کیا، نہ یہ کہا کہ میرے والد خلیفہ تھے لہٰذا مجھے ان کا وارث سمجھا جائے، بلکہ ہوا یہ کہ کوفے کے لوگوں نے حضرت امام حسین کو بار بار یزید کے متعلق الغنانی اور حدود اسلامی سے سرتابی کی طرف متوجہ کیا اور یہ بھی درخواست کی کہ آپ اپنے نانا کے دین کو بچانے اور ہماری مدد کرنے کو آئیں تو ہم آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیں گے۔ لیکن کوفے کے قریب پہنچنے پر آپ کو یہ خبر ملی کہ اہل کوفہ کی رائے بدل گئی اور وہ اپنے وعدہ سے پھر گئے ہیں، تو ایک سچے جمہوریت پسند کی حیثیت سے آپ نے اس مہم سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ تب یزیدی لشکر نے آپ کو گھیر لیا اور میدان کربلا میں آپ نے محصور ہو جانا گوارا کیا، لیکن خود کو ایک غیر شرعی حکومت کا سپرد نہ کیا، بلکہ مصلحت کے نہایت موزوں اور عزت و نفس کے حامل 3 شرطیں پیش کی۔ اول، میں مدینہ واپس چلا جاتا ہوں، یہ منظور نہیں تو میں جہاد میں حصہ لینے کے لیے سرحد کی طرف نکل جاتا ہوں، یہ بھی قبول نہیں تو میرا راستہ چھوڑ دو اور مجھے یزید کے پاس جانے دو تاکہ اس سے مل کر میں اپنا معاملہ خود طے کر لوں۔ مگر یزید کے لشکر نے مصلحت کی ان تینوں شرطوں کو نہ مانا تو نواس رسول اور آپ کے اہل خاندان نیز جہاں نصاروں نے بے سر و سامانی کی حالت میں اس طرح داد شجاعت دی جو ہمیشہ ظالموں کے مقابلے میں مظلوموں کا حوصلہ بڑھاتی رہے گی۔ حضرت امام حسین یہ جانتے تھے کہ لشکر یزید سے مقابلے کا نتیجہ کیا ہوگا، ایک طرف مٹھی بھر نفوس اور دوسری جانب ہزاروں کا لشکر جرار جو خون بہانے اور جان لینے کو بیتاب تھا۔ حضرت امام حسین نے جنگ میں یہاں پہل نہیں کی، اور یہ جنگ تھی ہی کب، جنگ تو 2 فوجوں کے درمیان ہوا کرتی ہے۔ نواس رسول کے پاس فوج کہاں تھی، اہل خاندان، بچے، مستورات اور چند جاں نثار تھے۔ معاملہ صرف جارحیت کے مقابلے میں اپنے دفاع کا تھا، اور تاریخ شاہد ہے کہ آپ کے پاس وہ پریشانی اور بھوک و پیاس کے عالم میں بہترین دفاع فرمایا۔ حضرت امام حسین کے میدان کربلا میں سب آرائی در حقیقت اسلام کے مزاج میں تغیر و تبدل کے خلاف ایک ایسی مزاحمت تھی جو رہتی دنیا تک حق و باطل کے امتیاز کو واضح کرتی رہے گی۔ آزادی ضمیر، آزادی فکر اور اختلاف رائے کا حق آج کے جمہوری دور کا ایک امتیاز ہے جس کو چھیننے والی حکومت کبھی جمہوری قرار نہیں پا سکتی۔ حضرت امام حسین نے بھی حکومت اور اقتدار کے مطالبہ بیعت کو ٹھکرا کر رہتی دنیا تک اپنے عمل و کردار سے یہ سبق دے دیا کہ جبر کی بنیاد پر کسی سے کوئی مطالبہ و وفاداری باطل ہے، اور اس جبر و استبداد کا مقابلہ اس عزیمت کے ساتھ ہونا چاہیے کہ سر کٹ جائے مگر جھکے نہیں۔ معاشی نظام کے متوازن ہوئے کا تصور موجودہ عہد کی بیشتر حکومتوں کا ایک مؤثر حربہ ہے۔ شخصی نظام ہو یا امریت، اس میں معاشی عدم توازن اور طبقاتی اونچ نیچ ضرور پیدا ہو جاتی ہے۔ جمہوریت میں بھی عموماً یہ خرابی در آتی ہے کہ سر اقتدار گروہ دولت و وسائل پر حاوی ہو جاتا ہے۔ حضرت حسین ابن علی نے جب مطالبہ بیعت کو ٹھکرایا تو من جملہ دیگر باتوں کا یہ بھی فرمایا جس کا مفہوم تھا کہ حکومت مال مسکین پر قابض متصرف ہے، جو جائز نہیں۔
اس بلیغ فکرے سے اسلام میں دولت کے تصور تقسیم پر روشنی پڑتی ہے، جو جمع ہونا نہیں تقسیم ہونا ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسروں کے مال پر قابض و متصرف ہو جائے۔ عوام کی دولت عوام میں ہی تقسیم ہونا چاہیے۔ یہی نعرہ آج کے نام و نہاد فلاحی مملکتیں بھی بلند کر رہی ہیں، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانے سے قاصر ہیں۔ حضرت امام حسین کے لشکر میں عرب و عجم کی تخصیص اور قبائلی عصبیت کا عمل دخل نہ تھا۔ لشکر کے میمنہ یا میسرہ کے سردار حضرت زبیر ابن کین تھے، جو اس دور کے سیاسی اصطلاح میں عثمانی تھے۔ یعنی حضرت حسین نے ہر طبقہ اور خیال کے افراد کو ایک مرکز پر جمع کر کے یہ ثابت کر دیا کہ جب اعلیٰ اصول اور بلند اقدار اور بنیادی نظریات کا سوال آ جائے تو جزوی اختلافات کو دور کر دینا چاہیے، اور حق و سچائی، دین و ملت کی حفاظت اس میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ واقعہ کربلا اقوام عالم کو یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ جنگ و تشدد میں اپنی طرف سے پہل نہ کرو، کیونکہ حضرت حسین نے آخر وقت تک جنگ کو ٹالنے کی کوشش کی اور لشکر یزید کو پند و نصیحت فرماتے رہے۔ اسی طرح حسینی کارنامہ دنیا کے کچلے ہوئے عوام کا خون کھولا دینے اور مردہ ذہنیت میں حرارت و دلیری کو روح پھونک دینے کے لیے کافی ہے۔ جیسا کہ میدان کربلا کے خطاب میں آپ نے فرمایا، دیکھو لوگو، زندگی کی ذلت اور قتل ہو جانا دونوں ہی ناگوار عمل ہیں، مگر ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کے بغیر چارہ نہ ہو تو میں کہتا ہوں کہ بہتر یہی ہے کہ موت کی طرف قدم بڑھا دیے جائیں۔ آج کی دنیا جو نظر سے محروم اور نظریات میں گرفتار ہے، جب خالص مادی بنیادوں پر شہادت حسین کا تجزیہ کرتی ہیں تو ایسے یہ ضرور احساس ہوتا ہے کہ کتابوں کے صفحات پر کچھ لکھ دینا الگ بات ہے، اور اپنے عمل و کردار سے کتاب دل پر خون کی سرخی سے عنوان حیات رقم کرنا قطعی دوسری بات ہے۔ یہی کارنامہ حضرت امام حسین نے انجام دیا ہے۔ شکریہ ناظرین۔ مزید اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل پلیز سبسکرائب، لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔